السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات میں جیسا کہ آغاز میں ذکر کیا گیا کہ انتہائی اہم معاشرتی مسائل کا تذکرہ ہے جو ایک انسانی معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور مسلمانوں کا آپس کا تعلق مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی صورت میں ان کے لیے کیا احکامات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی مذمت میں آپ کو حدیث سنائی گئیں، اور پھر گزشتہ آیات کے اندر بلا تحقیق کے کسی سے لڑنا اس سے منع کیا گیا، اور اگر پھر بھی لڑائی ہو جائے تو دیگر مسلمانوں کو صلح صفائی کروانے کا حکم دیا گیا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے مزید ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو زبردست نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور ان چیزوں پر عمل نہ کرنے کی صورت میں انسان کا دشمن بن سکتا ہے، باہمی عداوت و دشمنی ان کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے، نفرتوں کی دیواریں حائل ہو سکتی ہیں، اور بالآخر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے بڑھتے بہت بڑے نقصان یا لڑائی کا پیش خیمہ یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 11 میں ایسی ہی بہت سی چیزوں میں سے 3 انتہائی اہم اور بنیادی چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو مسلمانوں کے تعلقات کو خراب کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کسی کا مذاق اڑانا، دوسرے نمبر پہ کسی پہ عیب لگانا، اور تیسرے نمبر پہ کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر پہ بات کرتے ہیں۔
یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، یا ایھا کا معنی اے، یا کا معنی بھی اے اور ایھا کا معنی بھی کوئی الگ سے ساتھ معنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ ذرا بات توجہ سے سننا. جیسے کہا جائے یا رجل، اے آدمی، اور اس کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ یا ایھا الرجل، تو اس کے اندر زیادہ زور ہے، زیادہ سننے والے کے لیے کشش ہے آواز کے اندر کہ یہ مجھے کوئی بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہے میرے سے اور مجھے مخاطب کر رہا ہے. صرف ایھا کا اور کبھی کبھار مؤنث کے لیے ایتھا کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. اس کا صرف یہ فنکشن ہے. اس کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا شاید مشکل کام ہے. یا ایھا، اے الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو. الذین کی ہم ڈیٹیل گرامر میں پڑھ چکے ہیں، غالباً کل کا سبق ہی تھا، پیچھے اور آگے والے الفاظ کو جوڑنے کے لیے اور یہ جمع کے لیے. آمنو، ایمان لائے ہو، کہ آخر میں بھی واو الف جمع کی علامت. لا، نہ، یسخر، مذاق کرے. لا یسخر، یہ آج کا سبق ہے گرامر کا لا کے متعلق. لا یسخر، نہ مذاق کرے. تمسخر، اڑانا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، نہ مذاق کرے. قوم، کوئی قوم یا ایک قوم. نکرہ کی وجہ سے ترجمہ ایک قوم یا کوئی قوم. من قوم، کسی قوم سے. کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، یا ایک قوم سے مذاق نہ کرے، یا با محاورہ ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے. تو پہلے والا انداز زیادہ بہتر ہے کہ کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے. عسا، شاید، آگے اس کا لاجک ہے مذاق نہ اڑانے کا، مذاق نہ کرنے کا. عسا، شاید کہ، ممکن ہے، ان کے، یکونو، وہ ہوں. یکونو کے آخر میں واو الف کی وجہ سے ترجمہ سب کیا گیا ہے، یعنی جمع. ان یکونو، کہ وہ ہوں. وہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ شروع میں یا کی وجہ سے. یکونو کہ یا کی وجہ سے ترجمہ وہ ہوں. اگر ہوتا تکونو تو پھر مانا ہونا تھا تم ہو. ان یکونو، کہ وہ ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں. عسا ان یکونو، ممکن ہے کہ وہ، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، شاید کہ وہ ہوں. خیرن، بہتر. منہم، ان سے. کن سے؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں. جو قوم مذاق اڑا رہی ہے، جو گروہ مذاق اڑا رہا ہے. قوم کا لفظ کسی گروہ کے لیے، کسی ذات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی پارٹی کے لیے، کسی سیاسی پارٹی کے لیے، کسی مذہبی پارٹی کے لیے، کسی خاص ذات پات کے لیے، کسی علاقے کی ایک جماعت کے لیے. تو ایک گروہ یا ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے اندر عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن عورتوں کا الگ سے تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، اور وہ اہمیت کے، اس بات کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ یہ امراض، یہ بیماریاں کمپیریٹیولی مردوں کی نسبت، یعنی کچھ عورتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ. کچھ مردوں میں بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، عورتوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انڈیویجلی بات نہیں ہوتی، یہ اوورال بات ہوتی ہے. تو اوورال جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ عورتوں میں یہ مسئلہ، یہ مسائل، یہ پرابلمز، یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے قوم کے اندر مرد عورت دونوں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود عورت کا الگ تذکرہ کیا گیا اہمیت کے پیش نظر، کہ وہ بطور خاص اس بات کو سمجھ لیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ قوم سے مراد یہاں مرد ہیں، اور چونکہ عورتوں کا الگ تذکرہ ہے اس لیے یہاں قوم سے مراد مرد ہوں گے. تو فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں سے، اور نہ کوئی عورتیں
من निसाइन औरतों से या दूसरी औरतों से। निसाउन का लफ्ज भी नकिरा है, निसाइन का लफ्ज भी नकिरा है। कोई औरतें कोई दूसरी औरतों से, यानी वो भी यही काम ना करें। और यहां भी आगे वही मसलहत और लॉजिक पेश की, आसा शायद अन के यकुन्ना वो हूं, यकुन्ना के वो हूं, यकुन्ना की या की वजह से तर्जमा वो, और कुन्ना के आखिर में नून शब्द वाला, ये अक्सर औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा औरतों के लिए। यकुन्ना के वो हूं, खैरन बेहतर, मजाक करने वाली सॉरी जिनका मजाक किया जा रहा है शायद के वो बेहतर हों, मिन हुन्ना इनसे, जो मजाक उड़ा रही हैं, इनसे वो बेहतर हों। अल्लाहु अकबर। वला तलमिजू। चलें पहले इतने एक हिस्से का कि हम थोड़ी सी तफसीर कर लेते हैं। 3 बातें हैं इस आयत के अंदर, उनमें से पहली बात जो है उसका हमने तर्जुमा पढ़ा है। तो इस हिस्से के अंदर ये जो तमस्खर का लफ्ज है, ला यस्खर का, तो ये तमस्खर जो होता है इस्तेहजा, मजाक उड़ाना, ठट्ठा करना, इससे मुराद वो हंसी है, वो शुगल मजाक है जिससे किसी दूसरे शख्स की तहकीर हो, उसकी तजलील हो और उसको इससे तकलीफ पहुंचे, वो हर्ट हो। और ऐसी हंसी मजाक, मजाक का लफ्ज तो खैर मैं एक इस्तिलाहन बोल रहा हूं, और वो हंसी जिससे दूसरे का दिल खुश हो, उसको मजाक की बजाय मजाह कहते हैं। ये मजाक और मजाह का थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। मजाक से मना किया गया है, और हमारे यहाँ अगरचे मजाक का लफ्ज बाज़ औक़ात मजाह के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है, हम यानी दोनों पर एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपने एक ही लफ्ज दोनों पे इस्तेमाल करना है तो फिर भी आप फर्क कर लें कि ऐसा मजाक जिससे किसी की तौहीन या इंसल्ट ना हो और वो इसको बुरा ना समझे, वो मजाक जायज होगा। और जिस मजाक से किसी की इंसल्ट हो, किसी की तजलील हो और उसका दिल दुखे, ऐसा मजाक नाजायज होगा। और जो जायज मजाक है उसको मजाह भी कह लेते हैं, मजाह, मीम जे अलिफ हा, मजाह, मीम जा अलिफ हा, मजाह। तो वो मजाह जो है वो ना सिर्फ जायज है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हदीस में कई वाकयात मिलते हैं कि आपने मजाह भी किया है। और मजाह के अंदर एक तो झूठ नहीं होना चाहिए और दूसरा किसी की तजलील नहीं होनी चाहिए और किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मजाह कि जिससे दूसरा आदमी भी एंजॉय कर रहा है, वो भी आपके साथ मिलकर खुश हो रहा है, हंस रहा है, वो जायज है। और ये आदमी को पता चल जाता है करने वाले को। अगर आपको किसी वक्त फील होता है कि कोई शख्स फील कर रहा है तो फिर उसको आप उसी वक्त रोक लें, एक्सक्यूज कर लें, माजरत कर लें। उसके बाद जो मर्दों और औरतों के हवाले से बात थी उसकी मैंने वजाहत कर दी कि पहले कौमुन आया, फिर आगे निसा अलग से अल्लाह पाक ने क्यों इस्तेमाल किया, उसकी वजह भी अर्ज कर दी गई है, क्योंकि औरतों के अंदर कंपैरेटिवली ये चीजें ज्यादा होती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये जो तमस्खर है या मजाक है, इससे मना इसलिए फरमाया गया क्योंकि इससे दिलों में, आपस में दिलों के अंदर दरारें पैदा होती हैं, शदीद बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। जिसका मजाक उड़ाया जाता है उसको अपनी तजलील समझकर हर वक्त फिर उस मजाक उड़ाने वाले के से इंतकाम लेने की तलाश में रहता है कि अच्छा अब मुझे भी मौका मिलेगा ना तो मैं भी फिर तुम्हें इसका जवाब दूंगा, और ऐसा होता है। और फिर इस तरह ये एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, ना खत्म होने वाला। अल्लाह अकबर। कोई शख्स जब किसी का मजाक उड़ाता है तो दर हकीकत वो उसको अपने आप से बेहतर समझता है, दर हकीकत वो उसको अपने आप से बेहतर समझता है, सॉरी, वो अपने आप को उससे बेहतर समझता है और उसको अपने आप से हकीर और कमतर समझता है, और ऐसा समझना तकब्बुर है। और उसकी बड़ी शदीद वईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मजम्मत बयान फरमाई है
صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ایک رائی کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ صاف ستھرا رہتا ہے، نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے، فٹ فاٹ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمال کو تو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد تکبر کی ڈیفینیشن فرمائی۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق، آپ نے فرمایا کہ تکبر تو حق کے انکار کا نام ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق بات آیت سنائی جا رہی ہے، حدیث مسلسل سنائی جا رہی ہے، واضح و نصیحت کی جا رہی ہے، غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے دلائل دے رہا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہا، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہ میرا رائٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انسان جو حق بات کو بار بار ٹھکرا رہا ہے اور اس پہ اڑا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے غلطی کوتاہی ہو جانا انسان سے، اور انسان اس غلطی کو مان لے، جھک جائے، ایکسکیوز کر لے، اللہ سے بھی بندوں سے بھی، تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ انسان اڑا ہوا ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تکبر ہے، اور یہ اللہ پاک کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو تکبر کہا؟ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کسی دوسری ذات والے کو تکبر، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ فلاں ذات کا ہے، اچھا تمہاری یہ کاسٹ ہے، فوراً ذہن کے اندر اس کا گراف، اس کے مائنڈ کے اندر، اس کے دماغ کے اندر فوراً اس کا گراف نیچے چلا، یہ تو کمی ہے، یہ تو موچی ہے، یہ تو ترخان ہے، یہ تو لوہار ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یا اسی طرح کسی کو غریب سمجھ کے فوراً دیکھا اچھا فلاں آیا، فوراً ذہن کے اندر اپنا موڈ آف کر لیا، فوراً ایک ذہن کے اندر امیج خراب کر لیا اس کا، یہ شخص تو فلاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شخص تو ریڈی والا ہے، یہ شخص تو کام کرنے والا ہے۔ تو اس کے پیشے کی وجہ سے، اس کے غریب امیر ہونے کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، یا اس کی بدصورتی کی وجہ سے، یا اس کی ذات کی وجہ سے، کسی بھی والے سے اگر ہمارے ذہن کے اندر کسی کے متعلق یہ تصور ہے، یہ سوچ ہے کہ یہ کم تر ہے اور میں اس سے سپیریئر ہوں، تو یہ بڑی خطرناک بات، اور یہ تکبر کی ایک سمپٹم اور علامت اور نشانی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں بیماریوں سے بچائے، جو ایک بڑی بیماری کا سبب ہے، کی بنیاد ہیں، اور اس کا سبب بنتی ہے تکبر۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور تکبر کی دو علامتیں کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی؟ ایک یہ کہ آدمی کسی غلط بات پر اڑا رہے، حق کا انکار کرتا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کو حقیر جانے۔ تو یہ جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ بھی در حقیقت اس کے شعور یا لا شعور کے اندر یہ بات ضرور موجود ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، اور اس وجہ سے یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے لاجک بیان کیا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور آگے عورتوں کے ساتھ بھی یہی لاجک بیان کیا۔ اس لاجک کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اب اس کا کسی کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ، یعنی اس کو دو اینگلوں سے سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار ظاہری شکل و صورت پر، اس کی خوبصورتی پر نہیں ہے، بلکہ دل کے تقوی پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پہ ہماری طرح داڑھی شاڑھی رکھی ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو ہے وہ ظاہری طور پہ اتنا دیندار نظر نہ آتا ہو۔ اب بندے نے داڑھی رکھی ہو، ٹوپی پہنی ہو، نماز پڑھتا ہو، تو بندہ کسی دوسرے کو دیکھے کہ یہ آدمی یہ سارے کام نہیں کرتا، اب فوری طور پہ اس کو ڈی گریڈ کر لے اپنے ذہن کے اندر کہ یہ مجھ سے کم تر ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بات سے، اللہ پاک اس بات سے، اس خیال سے، اس سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ تقوی جو ہوتا ہے وہ تو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے تقوی کا امتحان لے لیا ہے،
تقوی ہا ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے دل کے اندر. تو اصل صحیح، ہاں یہ ظاہری چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں اور ان کا بھی ویٹیج ہے اللہ کے ہاں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم انالیسس کرنا اور کسی کو گریڈ اے دینا، کسی کو بی دینا، کسی کو سی دینا، کسی کو پاس کرنا، فیل کرنا، اچھا قرار دینا، برا قرار دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا. اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر رہا تو ہم اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اس کو دعوت دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم اس کی ظاہری شکل دیکھ کے یا اس کی بد عملی دیکھ کے یا اس کی کوئی کمزوری دیکھ کے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی اندر کی اور باطن کی کیفیت بھی یہی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تہجد گزار ہو سکتا ہے کہ وہ شخص نفلی روزے بڑے رکھنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ چھپا کے صدقہ و خیرات بہت کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑاتا ہو. تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ کتنا ہے، یہ کیفیت اللہ کے علم ہے. اس لیے اس بنیاد پر کسی کا مذاق اور تمسخر نہیں اڑانا. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کی ظاہری حالت اور موجودہ حالت کو ظاہری حالت کی تو بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جس موجودہ حالت کو دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی کمزور دینی اور ایمانی حالت کو دیکھ کر اگر اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ کس کو معلوم ہے کہ اچھا خاتمہ کس کا ہوگا، حسن انجام کس کا ہوگا، یہ کس کو علم ہے. یہ جو مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے آپ کو اسے سپیریئر سمجھ رہا ہے، زیادہ نیک سمجھ رہا ہے، اس کو کیا اس بات کی گارنٹی ہے اس کے پاس کہ اس کا انجام کیسا ہونا ہے؟ اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اچھا انجام ہوگا اور اس کا انجام برا ہوگا؟ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے. حدیث کے اندر ایسی باتیں موجود بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، اصل دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. موجودہ حالت اور موجودہ سٹیٹس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ خاتمہ. تو ہم یہ جو موجودہ سٹیٹس اپنا ہر وقت بہتر رکھنے کی نیکی کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پتہ کوئی نہیں موت کب آ جائے، پتہ کوئی نہیں یہی دن، یہی لمحہ، یہی مہینہ، یہی ہفتہ ہمارے لیے زندگی کا آخری سال، آخری لمحہ ثابت ہو جائے. اس لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاتمے کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو جب کسی کا خاتمے کا پتہ نہیں ہے تو پھر کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہم سے کسی اچھی حالت پہ ہو جائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ اکبر. اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ ہوا کہ اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہے. اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے ٹھٹھا کرنے سے اور ان کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. اس بات سے منع نہیں کیا گیا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا تذکرہ نہیں ہوا. بعض اہل علم نے اس کے کئی جواب ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ مسلم معاشرے کے اندر اس چیز کی کوئی زیادہ امکانات ہی نہیں ہے، اور ایسے جو مخلوط قسم کے اور جوائنٹ قسم کے معاشرے اور سوسائٹی اور مجالس کا اسلامی معاشرے کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں شادیاں، مہندیاں، منگنیاں اور فیملیوں کا یہ سارا سلسلہ اکٹھے ہوتا ہے، تو اس طرح اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. چونکہ اسلام میں عورتوں کی مجلسیں الگ ہوتی ہیں. یعنی ٹھیک ہے کچھ مجالس ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں عورتیں، مثال کے طور پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں آتی تھیں تو وہ پیچھے صفیں الگ بناتی تھیں باپردہ، لیکن وہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ کوئی فرینکنس کا ماحول ہوگا اور ایک مذاق کروانے کے وہاں پہ چانسز ہوں گے. وہ ایسی مجلسیں نہیں ہوتی. دین سیکھنے کی کوئی مجلس ہے، اس میں مرد بھی آگے بیٹھے ہیں، پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، یہ الگ مجلس ہے. یہ مجلس اس کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ شغل مذاق، ہنسی مذاق، ٹھٹھا، ان چیزوں کے امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں. ایسی مجالس جو ہیں وہ اسلام میں کمبائنڈ مجالس جو ہیں ان کا تصور ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ حکم دینے کی اللہ پاک نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ جس مجلس میں بے تکلفی ہو اور مرد عورتوں کے ساتھ مذاق اڑا، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو.
अल्लाह अकबर। तो ये मजाक जो है ये जुबान के साथ भी उड़ाया जा सकता है, किसी के नक्श की तरफ उंगली या आंख के साथ इशारा करके भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जुबान से मजाक उड़ाया जाए, कोई लफ्ज ही बोला जाए, बड़े तरीके हैं, इशारे भी होते हैं, आंखें भी मारी जाती हैं, किसी की नकल भी उसकी गैर मौजूदगी में उतारी जाती है, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसकी किसी वीक पॉइंट की नकल इस अंदाज से उतारी जा रही है कि उसका मजाक ही उड़ाया जा रहा है। हाँ, अगर किसी की नकल कोई तकरीर करता है या कोई तिलावत या कोई ऐसी अच्छी चीज है और वो उसको लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, जैसे कई उलमा की लोग कॉपी करते हैं, कुर्रा की करते हैं, उसमें उनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा था, उनकी एक अच्छी चीज को कॉपी किया जा रहा है। और ये मजाक वो है गैर मौजूदगी में कि जिसकी इसकी तजलील हो। तो ये मरी वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स को कभी लेके जाने का हमें इत्तेफाक होता है, तो वहां बच्चे बैठते हैं रात को शुगल मजाक के लिए, तो वहां पे एक उस्ताद का बच्चों ने कहा जी उनकी नकल उतारनी है किसी उनके वीक पॉइंट की। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो हम सामने बैठे हुए ना, इनमें से किसी की आप उतार लें, मेरी उतार लें, लेकिन वो सारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनकी आप इस तरह नकल उतारें, ये ठीक नहीं है। तो ये ज्यादा ही अगर दिल कर रहा है तो फिर फोन करके उनसे इजाजत ले लें, तो फिर ऐसा कर लें। तो बहरहाल इससे अवॉइड करना ही बेहतर है जिससे किसी की तजलील हो। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, अब इशारे के साथ मजाक करने के मुतालिक एक हदीस कि सिर्फ हिंट दिया थोड़ा सा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस है कि मैंने अपनी जो सौकन थी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी, उनके मुतालिक थोड़ी सी बात की कि वो ऐसे ऐसे हैं, और दूसरे रावी ने वजाहत इसकी की है कि यानी उनके छोटे कद की तरफ इशारा किया, यानी दबे छुपे अल्फाज के अंदर। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लक़द कुल्ति कलिमतन, ए आयशा तूने एक ऐसा कलिमा कहा है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहु, अगर ये समंदर के पानी में भी बात मिला दी जाए ना, सारे पानी को खराब और कड़वा करके रख दे, यानी इतनी खतरनाक बात की है तूने, उसके छोटा कद होने की तरफ इशारा किया है। तो यकीनन ये यानी थोड़ा सा मजाक के सेंस में होगा। अलबत्ता ये है कि अगर किसी शख्स का ये छोटा कद मारूफ हो और छोटू या इस तरह का, अगली आयत के अगले हिस्से के अंदर हम इसकी मजीद वजाहत पढ़ते हैं, अगर वो उसको बुरा नहीं समझता और वो मारूफ है और उसने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे दूसरा हिस्सा है वला तलमिजू, और वला और मत तलमिजू ऐब लगाओ। ये जो ला तलमिजू है इसके मुतल्लक आज ग्रामर का सबक भी है, वला तलमिजू और मत ऐब लगाओ, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर या अपने नफ्सों को, और अपने नफ्सों को ऐब मत दो या अपने नफ्सों पर ऐब मत लगाओ। और ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है, और ना अपने लोगों पर ऐब लगाओ। अनफुसकुम, अगरचे अनफुसकुम जो है अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि अपने आप को, अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि दूसरों को मजाक ऐब ना लगाओ, बल्कि अपने आप को। तो ये ऐसे ही है ना, जैसे हदीस में आता है कि अपने वालिदैन को गाली ना दो। साहबा ने पूछा वो किस तरह, अपने वालिदैन को तो कोई नहीं गाली देता। फरमाया कि जब तुम दूसरे के वालिदैन को गाली दोगे तो वो जवाब में तुम्हें देगा, तो अपने वालिदैन को दी तुमने गाली फिर इनडायरेक्ट। तो इसका ये मतलब भी है कि जब तुम दूसरों पर ऐब लगाओगे तो वो क्या उनके मुंह में जुबान नहीं है, उनकी क्या आंखें नहीं है, तो वो तुम पर ऐब लगाएंगे जवाब में। तो गोया कि तुम अपने ऊपर ऐब लगवाने का खुद सबब बने, एक तो इसका मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो कल जासदिल वाहिद हैं, एक जिस्म के मानद हैं, इसलिए जब मैं किसी अपने मुसलमान भाई पर ऐब लगा रहा हूँ, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, तो गोया कि ये मैं अपने ही, क्योंकि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है, इसलिए मैं उसको ऐब नहीं लगा रहा बल्कि अपने ही आप को लगा रहा हूँ। वो को बेगाने थोड़े हैं, इन्नमल मोमिनून इख्वा, हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमान तो सब आपस में भाई भाई हैं। तो ऐब जो है, ऐब लगाना, किसी पर ऐब लगाना या आंख वगैरह का इशारा मार के किसी का ऐब जाहिर करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और बाद ने इसका तर्जमा किया कि बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट लगाना।
اللہ اکبر. اب اس آیت میں اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے کسی کے عیب ظاہر کرنے اور ان کا تانا دینے سے منع فرمایا ہے. کسی کے عیب بیان کرنے اور اس کا تانا مارنا، اس سے منع کیا ہے. اگلی جو آیت ہے اس کے اندر کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے عیب بیان کرنا یا اس کو کوئی تانا مارنا اس کی غیر موجودگی میں، یہ بھی برائی ہے. سامنے بھی برائی، اس کا اس آیت میں تذکرہ، اور غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی یا اس کا عیب بیان کرو گے تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اس کا اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ تذکرہ آ رہا ہے. تو کسی کی برائی سر عام بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے اس کے اندر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کے کام میں لگا ہو اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اور جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے، من ساتر مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا. جب سارے لوگوں کے سامنے انسانوں کی گناہ اور برائیاں بیان کی جائیں گی تو اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے. ہاں کسی کو اگر سمجھانا ہے پیار محبت سے سمجھائیں اور اس کو ایک طرف لے جا کے اکیلے تنہائی میں سمجھائیں، اس کی خامیاں بیان کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو سمجھائیں. جس طرح آئینہ بالکل خاموشی سے بغیر شور کیے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری ہر چیز ہمارے سامنے بالکل کلیئر کٹ واضح کر دیتا ہے لیکن شور نہیں کرتا. اور آخری بات ولا تنابزو اور نہ تم ایک دوسرے کو پکارو بالالقاب، القابات کے ساتھ. یہاں القابات کا تذکرہ ہے. لقب کوئی بھی آدمی کے نام کے ساتھ کوئی خاص کوئی خوبی یا خامی کو ظاہر کرنے والا جو لفظ مشہور ہو جاتا ہے نا، وہ خوبی کا بھی ہو سکتا ہے خامی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو لقب کہتے ہیں. اور کنیت کہتے ہیں کسی کا اپنے باپ یا ماں کے نام کے ساتھ نسبت، جیسے ابو قحافہ، ابو عبد الرحمن، ابو عبداللہ، محمد بن قاسم، یہ کنیتیں ہیں. عربوں کے اندر کنیت کا بھی رواج تھا اور القابات کا بھی. تو اب مثلا القابات جو ہیں، مثلا کوئی کسی کے نام کے آگے جو ہے وہ عبد الرحمن عابد، مثال کے طور پہ عبد الرحمن نام ہے تو عابد بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے اس کے آگے عابد لگ جائے، یا عبد الرحمن ساجد لگ جائے بہت سجدے کرنے کی وجہ سے، یا صائم لگ جائے بہت روزے رکھنے کی وجہ سے، یا اسی طرح زانی، شرابی، کوئی برا لقب بھی لگ سکتا ہے، ٹھگ، چور، جھوٹا. تو اللہ پاک نے ان القابات سے منع کیا ہے، کیونکہ جو جائز القابات ہیں، جو درست القابات ہیں، وہ تو صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو ورنہ اگر وہ غلط ہوتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم القابات کو ختم کر دیتے، لیکن آپ نے کسی کا لقب ختم نہیں کیا. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صدیق، اور حضرت عمر کا لقب ہے فاروق. اسی طرح اسد اللہ یا سیف اللہ، یہ صحابہ کرام کے مختلف القاب تھے، تو یہ تو آپ نے قائم رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پھر مراد برے القابات ہیں، اس لیے ہم ترجمہ برے القابات بھی کر سکتے ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو، برے القابات سے مت پکارو. کہ جس طرح کسی کو بندہ لنگڑا، لولا کہے، انا کانا، کھوتا، گدا وغیرہ وغیرہ، یا جھوٹا، زانی، شرابی، یہ اس کے نام کا حصہ بندہ بنا دے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص کوئی لقب اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ کوئی مثلا چھوٹے قد کا جو ہوتا ہے، تو اگر کوئی کسی شخص کے لیے ایسا کوئی جس کے اندر کوئی بہت زیادہ برائی نہیں ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ چھوٹے قد کا ہونا یا لمبو ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ پاک نے چھوٹے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اس میں کون سی برائی ہے، اس میں میرا کیا گناہ ہے، تو وہ اس کو برا نہیں مانتا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کئی صحابہ کے القابات تھے. ابو ہریرہ بلیوں والا، ذوالیدین لمبے لمبے ہاتھوں والا آدمی تھا، اس کا ذوالیدین کر کے اس کو پکارا جاتا تھا. تو حالانکہ ہاتھ تو سب کے ہی ہوتے ہیں لیکن ذوالیدین کا مطلب ہے دو ہاتھوں والے. تو اسی طرح الاعمش یہ لقب بھی ہے، چندیائی ہوئی آنکھوں والا. تو ایسا شخص یعنی ایسے القابات جو لوگوں نے اپنی خوشی سے قبول کر لی ہے ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہمیں سے ہر آدمی کے 2-2 3-3 نام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی نام لے کر بلاتے تو لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس نام سے نہ بلائیں کیونکہ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بعض بات پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے برا. تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. تو یہ اس حدیث کا اس آیت کا شان نزول بھی ہے حدیث کے اندر. آخر میں فرمایا اللہ پاک نے بئس ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو. اور آخر میں فرمایا بئس برا ہے لسم الفسوق، اس کو الاسم الفسوق نہیں پڑھنا، لسم الفسوق، لسم نام، الفسوق برا. اللہ اکبر. بئس لسم الفسوق، برا نام ہے فسوق، فاسق ہونا. برا نام ہے فاسق ہونا بعد الایمان، ایمان کے بعد. ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے. اللہ اکبر. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اوپر جن 3 کاموں سے روکا گیا ہے وہ سب فسق میں آتے ہیں، فسوق میں آتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان کاموں کا ارتکاب کرے گا وہ مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے. اور یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی کا نام فاسق رکھا جائے اس کے بعد کہ اس کا نام مومن ہے. ہاں اگر تمہیں ایمان لانے کا شرف حاصل نہ ہوتا تو پھر تم فاسق کہلوا لیتے، تو اس میں کوئی یار کی بات نہیں تھی. لیکن اب ایمان لانے کے بعد بھی تمہارے اوپر ان کاموں کی وجہ سے فاسق کا لیبل لگایا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تمہیں اس پہ نادم ہونا چاہیے اور یہ بہت بری بات ہے. تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اپنے ایمان لانے کا. اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے تو تمہارے لیے فسق کو ناپسند کیا نا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ ومن لم، اور جس نے نہ یتوب توبہ کی، ومن لم یتوب، اور جس نے نہ توبہ کی، فاولئک، یعنی توبہ کر لو اگر یہ غلطیاں کوئی تمہارے اندر موجود ہیں، فاولئک، تو یہی لوگ ہم الظالمون، ہی ظالم ہیں. ہم اور الف لام کی وجہ سے ہم الظالمون کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ہی ظالم ہے. فاولئک ہم الظالمون، تو یہی لوگ ہی ظالم ہیں. یعنی اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو بھی گیا کبھی، تو توبہ کر لے تو اس ظلم کی تلافی ہو جاتی ہے. اصل ظالم وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتے ہیں، اسی حالت پہ مر جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.